ہر مسلمان کو یہ 7 چیزیں لازمی سیکھنی چاہیے۔ مسلمان نام کا نہیں ہوتا، بس مسلمان کو ہر قدم اللہ کے ساتھ لینا ہوتا ہے۔ نمبر 1، نماز ایک فرض نہیں، کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ۔ نماز ایک محبت ہے۔ نماز کو کبھی بھی ایسے نہیں پڑھنا کہ نماز فرض ہے، کوئی مسلط ہے، نہیں، نماز محبت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا نماز وہی پڑھے گا جو سچ میں محبت کرتا ہوگا نا، جو کنیکٹ فیل کرتا ہوگا، وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن فیل کرے گا۔ اور نماز میں خالی یہ تھوڑی ہے کہ آپ جا رہے ہو اور فرض ادا کر کے آ رہے ہو، نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نماز پرسکون تسلی سے 10 منٹ دو یار، 15 لگ جاتے ہیں، 5 بار 10 منٹ لگا لو تو کیا ٹائم لگ گیا، کچھ بھی نہیں، 1 گھنٹہ میکسیمم بتا رہا ہوں، کھلا ڈلا 1 گھنٹہ، پر وہ 1 گھنٹہ آپ کو مینٹل فوکس دے گا، مینٹل کلیئرٹی دے گا۔ یوتھ ہے نا دیکھتی ویڈیوز، تو وہ سائنس کی بیس پہ بات کر لیتے ہیں۔ وہ آج کے ڈسٹریکٹڈ ورلڈ میں فوکس اتنا ضروری ہے، اور یہ کیا میڈیٹیشن کے طور پہ کام کرتی ہے نماز۔ میڈیٹیشن لوگ تھیراپیز دیکھ رہے ہیں کہ میڈیٹیشن کیسے ہوتی، کیا ہوتی ہے، بھائی نماز سب سے بڑی میڈیٹیشن ہے۔ آپ کو کلیئرٹی ملتی ہے، آپ کو تھاٹس کی کلیئرٹی ملتی ہے، آپ کو ڈسٹریکٹڈ ورلڈ سے کلیئرٹی ملتی ہے، آپ کو فوکسڈ ملتا ہے اپنے مائنڈ سیٹ میں بہت زیادہ۔ پھر کوئی غمگین ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے، لونلینس بہت زیادہ ہے، جیسے یہ یورپین کنٹریز، امریکن کنٹریز میں بہت زیادہ لونلینس ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ نماز پہ پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کر لی، یا اللہ میرے یہ مسئلے ہیں، اس کا کیا کروں، اچھا کیسے کر سکتا ہوں، اور کچھ نہیں آتا مجھے، اللہ اس نے تو میرے ساتھ یہ ایسے کر دیا۔ تو جب آپ نے یہ ڈسکس کر لیا نا، کچھ نہیں بھی ہوا تو بھی آپ کا وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، اپنے مائنڈ میں کلیئر ہو گیا، آپ کو پرسکون ہو گیا، آپ کے دل کو مطمئن ہو جائے گا آپ کا دل۔ سو جسٹ پرے اٹ ایز اٹ از۔ اور یہ نہیں ہے سوچنا کہ فرض ہے، مسلط ہے، نہیں، نعوذ باللہ مسلط نہیں ہے، یہ محبت ہے اللہ کی، اپنے محبوب سے محبت ہے۔ جو محبت کرتا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ آپ اپنے محبوب کے لیے کتنا کچھ کرتے ہو، وہ ایک صرف لڑکی ہوتی ہے اور فیک ڈیزائرز ہوتے ہیں، تو یہ ایک سچی محبت ہے۔ اگر آپ کرو گے نا اور مسلسل کرنا شروع کر دو گے، پڑھنا شروع کر دو گے نماز، تو آپ بہت سارے چینجز دیکھو گے اپنے لائف میں۔ پر کنسسٹنٹ رہنا، 3 مہینے 6 مہینے، آپ کو بہت سارے فرق دیکھنے کو ملیں گے خود بخود ہی۔ نمبر 2، ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ چیز ہے نا، تو آپ کے اندر ایگو، ایٹیٹیوڈ، یہ چیزیں نہیں آئیں گی، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ انسان کا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم انسانی لیول سے بھی نیچے گر گئے ہیں، ہم جانور کے لیول سے بھی نیچے جی رہے ہیں۔ بچے پیدا کیے، کھا لیا، سیکس کر لیا، اور بس یہی 3-4 چیزیں بنا لی ہیں ہم نے زندگی میں۔ تو صرف یہی نہیں ہے زندگی اس سے بہت بڑی ہے، اور انسان کو انسان کے لیول پہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا مطلب ہے کہ ہیومینٹی کی ہیلپ کرنی ہے، لارجر دین لائف اپنا پرپز رکھنا ہے۔ خالی یہ نہیں رکھ لینا کہ بس 1 گاڑی گھر، 2 گاڑی، 3 گاڑی، 3 گھر، 4 گھر، یہ تو بھائی ویسے بھی مل ہی جائیں گے اگر آپ محنت کرو گے تو۔ پر اس سے بڑا آبجیکٹیو کیا ہے؟ اللہ نے اگر آپ سے سوال کر لیا کھڑے کر کے کہ میں نے عبد الرحمن تمہیں اتنا بڑا حوصلہ دے کے بھیجا تھا دنیا میں، تو تم کیا جواب دو گے؟ میں کچھ کر نہیں سکا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، تو مر جاتے۔ سو یو ہیو ٹو آنسر دیٹ۔ اور جس شخص کو یہ یاد ہے نا، وہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں کر سکتا، جس کو یاد ہے یہ چیزیں۔ نمبر 3، رزق، عزت، ذلت، موت، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ اپنے مائنڈ کو کلیئر کر لو۔ اگر مجھے کل کھانا نہیں ملنا تو نہیں ملنا، اور اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی، اس لیے نہیں ملنا۔ ہاں، میں کوشش کر سکتا ہوں، میں محنت کر سکتا ہوں، وہ میرے ہاتھ میں، پر رزق دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے۔ کبھی بھی کسی سے کوئی خوف نہیں کھانا۔ اگر نہیں تمہاری موت آئی تو نہیں آنی، تم برے سے برے وقت سے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے نصیبوں میں رزق نہیں ہے، مطلب تمہیں ابھی نہیں ملنا، تم نے اتنی محنت کرنی ہے، اس کے بعد تمہیں ملنا ہے، یا تم نے اس آزمائش سے گزرنا ہے، اس کے بعد ملنا، تو وہ ویسے ہی ہونا ہے۔ ہاں، تم پرے کر سکتے ہو، نصیبوں کو بدلا جا سکتا ہے، پر یہ ایڈمٹ کر لو کہ یہ ساری چیزیں اللہ سے ہی امپلیمنٹڈ ہے۔ اگر میں نے ذلیل ہونا ہے، میرے نصیبوں میں لکھا ہے میں جتنا بھی اچھا ہوں، تو وہ میں ہو جاؤں گا، میں کچھ نہیں کر سکتا اس کو۔ عزت اور ذلت اللہ دینے والا ہے۔ وہ کیا پتا آپ کو اتنے سی یہ چیز سے گزار کے بعد میں اتنا بڑا مقام دینا چاہتا ہو، اور آپ سوچو کہ یار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آلویز بی پازیٹیو۔ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں کبھی بھی ہونا۔ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مجھے مر جانا چاہیے، نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو نعوذ باللہ دھتکار رہے ہو کہ یہ مجھے زندگی دی ہے، یہ اپنے فضول ہے،
نہیں اس نے دی ہے. اگر وہ ایک 70 ماؤں کی اگزامپل ملتی ہے نا ہمیں, تو وہ اسی سے ملتی ہے کہ ایک ماں اتنا پیار کرتی تو 70 کتنا کرتی ہوں گی. تو دیٹ از دا بیسٹ ایگزامپل فار یو اینڈ یو ہیو ٹو تھاٹ دیٹ کہ اللہ ہی سب کرنے والا ہے. نمبر 4, دنیا ٹیمپریری ہے. جب آپ یہ سمجھ جاتے ہو نا کہ دنیا ٹیمپریری ہے, تو آپ اپنی آنے والے وقت کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہو. آپ سوچتے ہو اچھا اگر میں مر جاؤں گا تو پھر اس کے بعد اگر میں نے اس کے ساتھ برا کیا ہوگا تو اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو کیا کروں گا. سو اف یو ہیو ڈن اینی مسٹیکس, میرے ساتھ بہت ساری مسٹیکس ہوئی ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں, میں ان کو ٹھیک کر رہا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ. وقت ضرور لگتا ہے, انسان غلطیاں کرتا ہے, انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. سو جب آپ کو عقل آئے, جب آپ کو سمجھ آئے, تو آپ کو ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے, ان کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہوئی ہیں, یہ میری غلطیاں ہیں اور اس کو مجھے بالکل ٹھیک کرنا ہے. ہاں آپ ہر کسی کو ہیپی نہیں کر سکتے, کیونکہ آج کل کی دنیا بہت زیادہ نا فرسٹریٹڈ اور اپنے آپ کو مسلط کر لیتی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل کسی کی ہیلپ کر رہے ہو نا 20,000 پر منتھ بھیج کے, تو اگر آپ نے 1 مہینہ نہیں بھیجے نا, تو وہ اپنے اوپر مسلط کر لے گا کہ یہ تو ہے برا, اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا, اس نے کیوں نہیں بھیجے. وہ ایسے ہی ہے نیچر. پر اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھا کرنا چھوڑ دو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی قدر نہ کرو. نہیں, آپ کو یہ ایڈمٹ کرنا ہے کہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے اور مجھے اس کے بعد بھی جواب دینا ہے, اس کے بعد بھی آگے ایک دنیا میرے لیے ہے, تو اس کے لیے میں کیا تیاری کر رہا ہوں. فار ایگزامپل میں کچھ نہیں نہ کر سکتا, میرے دل میں آتا ہے مجھے ملینز آف ٹریز لگا دینے چاہیے. میں کچھ بھی نہ کر سکوں تو میں یہ پروسیس کر لوں گا کہ میں بلینز اور ملینز ٹریز لگا دوں گا. کیا رہے گا, میرا نام رہتی دنیا تک رہے گا. دوسرا, جو ان درختوں کے نیچے بیٹھے گا, جو ان درختوں سے پھل ملے گا, جو وہ درخت فائدہ دیں گے, اس کا ثواب مجھے بلا وجہ ملتا رہے گا. میں نے کیا کیا, صرف درخت لگا دیے جو کوئی بھی کر سکتا تھا. تو you can have these type of goals in your life and this will be helpful for you. Number 5, اپنے پیرنٹس کی عزت کرنی ہے. وہ آپ کو ڈانٹتے ہیں, وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ آپ کو مارتے ہیں, پر پھر بھی آپ پر فرض ہے کہ آپ نے ان کی عزت کرنی ہے. آپ ان کو پیار سے سمجھا سکتے ہو, آپ ان کو بتا سکتے ہو. فار ایگزامپل میرے گولز بڑے ہیں نا, تو میرے پیرنٹس ڈر جاتے ہیں کافی دفعہ کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے کر لیا. اب اگر میں نے کروڑوں کا نقصان کر دیا تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ نہیں کر سکتا, اب یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو ساری زندگی کی کمائی ہے شاید. نہیں, پر وہ مجھے پتا ہے میرے اندر حوصلہ ہے, پر میں ان کو پروف کر کے دکھاؤں گا, پاپا یہ دیکھو میں نے مہینے کا 50 لاکھ روپیہ کما لیا. ان کو نظر آئے گا ہاں یار یہ لڑکا کر سکتا ہے, اس نے تو مہینے میں کما لیا. تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے, وہ آپ کو ایڈمٹ کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے. کبھی بھی وہ آپ کو برا نہیں چاہتے. ہم یہ غلط سمجھتے ہیں, ہمارا یہ پرسیپشن غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمارا غلط چاہتے ہیں, برا چاہتے ہیں, ان کو ہماری سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, وہ آپ کو برا نہیں چاہتے. بے شک وہ آپ کو سمجھ نہیں پا رہے, کیونکہ آپ کا شاید ویژن بڑا ہے, کیونکہ شاید آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو زندگی میں. ہاں, وہ آپ ان کو کر کے دکھاؤ, پروف کرو, ہاں یہ دیکھیں میں نے یہ کر لیا, یہ دیکھیں یہ کر لیا. وہ آپ کو انشاءاللہ اچھا ہی گائیڈ کریں گے اور آپ کو اچھا ہی ایڈمٹ کریں گے, اور آپ کو ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ آپ کو سیکھنا اور سمجھنا ہے. آج یہ جو کلچر ہے نا, امریکن کلچر, یہ سب سے بڑا جو لیک کر رہا ہے نا, وہ یہ کر رہا ہے کہ ان کی پیرنٹنگ اتنی گندی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مطلب وہ 18 کے بعد علیحدہ پیرنٹس کو کبھی پوچھنا ہی نہیں, وہ مر گیا ہے, ویسے ہی ہو گیا کچھ بھی. تو ہمارا یہ جو کلچر ہے نا, مسلم کلچر, یہ بیسٹ کلچر ہے اگر ہم اس کو اچھے سے سمجھیں تو. نمبر 6, گناہ کرنا فطرت ہے, پر معافی مانگ لینا محبت ہے. ہر بار گناہ ہو جائے, ہر بار معافی مانگ لو. ابھی کیا ابھی پھر مانگ لو. یہ نہیں کبھی بھی اپنے دل اور دماغ میں لانا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا, اللہ میں نے اتنی بار گناہ کر دیا ہے, کبھی میری معافی ہوگی. نہیں, 100% تمہاری معافی ہو جائے گی. لوگ بہت کچھ کرتے ہیں, بہت کچھ ہو جاتا ہے, پھر بھی ان کی معافی ہو جاتی ہے. سو کبھی بھی اپنے اندر نا یہ تھاٹ نہیں آنے دینا, اگر آپ بھی چاہیں نا پھر بھی معافی مانگ لینی ہے. آپ کو نہیں پتا کون سا لمحہ آپ کا آخری لمحہ ہو, اور کیا پتا وہ آپ کی آخری معافی اور اس کے بعد آپ کی وہ معافی پکی معافی ہو جائے. سو یو ہیو ٹو آلویز forgive, you have to ask for forgiveness as well. یہ نہیں کہ خالی اپنے اندر سے, جیسے آپ خود ہو نا, جیسے اگر میں سب کو معاف کر دیتا ہوں, میرے ساتھ اتنا برا کیا لوگوں نے, پر میں نے کبھی کسی کے لیے دل میں گرج نہیں رکھا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, میں یہ کروں گا نہیں, میں معاف کر دیتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں. وہ اللہ جانے, وہ بندہ جانے, بس معاف کر دیا, ختم. پر مجھے پتا ہے کہ میں خود کتنا گناہ گار ہوں, میں نے خود کتنی غلطیاں کی ہیں. تو اگر میں آج معاف کر دوں گا, ایٹ دا اینڈ میں اللہ سے یہ تو کہہ سکوں یا اللہ میں تیرے بندوں کو معاف کر دے, تو مجھے بھی معاف کر دے. سو ہی نوز بیٹر what he decides, what he do. So you just have to admit that کہ یہ مجھے معاف کر دینا ہے, اور معافی ہی سب سے بڑی ہے. معاف کر دینا والا بہت بڑا ہوتا ہے, چھوٹے لوگ نہیں کبھی بھی معاف کر سکتے. سو یو ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ. نمبر 7, دین کو سیکھو. دین کو سیکھنا کول بھی ہے آج کل. کول کس طرح, میں بتاتا ہوں آپ کو.
कूल इस तरह कि आप फ़र्ज़ करो नमाज़ पढ़ रहे हो तो वो आपको डिस्ट्रैक्शन से रोक रही है। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो कुरान मजीद की तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने वर्स पढ़ी ये इस्लामिक वे में ये थी और ये साइंटिफिक वे में तो ये है, यार ये तो हमारे दीन में इतनी देर पहले है। तो आपका विजन ब्रॉडर होगा, आपको समझ में आएगी। और पढ़ के करो। ये हमारे मिथ्स हैं कि हमें अरबिक में पढ़ना चाहिए। नहीं आती भाई मुझे अरबिक, तो मैं उर्दू में पढ़ूंगा। मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। मुझे उसमें समझ आती है, मैं उसमें पढ़ूंगा। ये कभी भी नहीं अपने ज़हन में लेके आना कि नहीं सिर्फ अरबिक में पढ़ूंगा उसका ही सवाब है। नहीं सर, आप इंग्लिश में पढ़ोगे तब भी आपको सवाब है, उर्दू में पढ़ोगे तब भी आपको सवाब है। पढ़ना आना चाहिए और उसको पढ़ो तो समझो भी। ये नहीं कि वो रटा रटाया। अब मुझे इतनी सारी सूरतें आती हैं ज़ुबानी, पर मुझे यही नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। तो क्या मकसद हुआ, मैंने क्यों समझी, वो क्यों पढ़ी। तो ये तो रटू तो फ़ायदा ही कोई नहीं होगा ना मुझे इसका ज़िंदगी में। फ़ायदा तब ज़्यादा होगा जब मैंने इसको समझा होगा। और जब मैं समझूंगा तो मुझे और अच्छे से पता चलेगा कि अच्छा नहीं, मैंने ये गलत नहीं करना किसी का, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचना। बड़े लोग कैसे सोचते हैं, बड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई शख्स है ही नहीं इस दुनिया में, और वो दुनिया के सबसे बेस्ट लीडर हैं। तो अगर मुझे लीडर बनना है तो मुझे क्या एक्सेप्ट करना है, मुझे उनकी जैसी आदत एक्सेप्ट करनी है। उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है। जो उनको कॉपी भी करेगा वो कहीं भी ना पहुंचे तो उसका जो रुतबा होगा ना दुनिया में वो सबसे बड़ा होगा। सिर्फ कॉपी कर ले, सिर्फ आदत अच्छी कर ले अपनी। सो यू जस्ट हैव टू लर्न, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। और अगर मेरी कोई बात गलत हो गई हो, मैं शायद मुझे दीन नहीं इतना आता भी कुछ भी, पर अगर मेरी कोई बात गलत हो गई हो, इस वीडियो में कोई गलत मैंने बयान कर दी हो, कुछ भी गलत बता दिया हो, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ पहले से ही, क्योंकि इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। आई डोंट नो दीज थिंग्स, बट मैंने अपनी तरफ से एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। जिन चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ, इंसान को सच्चा होना चाहिए, तो मैं अपनी एस्पेक्ट्स डिसाइड करता रहता हूँ ना कि ऐसे ऐसे करना है। सो आई होप दिस वीडियो इज समथिंग हेल्पफुल फॉर यू एंड होप सो दिस वीडियो इज़ गुड फॉर यू एज वेल। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।